بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کائنات نظام کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جاننے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ جانتے ہیں لیکن ماننے کو تیار۔ اگر مان جاویں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آج امت کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ کثرت سے ایک وجہ سامنے آتی ہے کہ ہماری جو حالات دنیا کے اندر نظر آتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں پر ظلم، یا اپنی خود کی بستی میں مسلمانوں پر ظلم، اس کی واحد وجہ ہے کیا؟ تو ہم کسی حکومت کو اس کا دوش نہ دے کر اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ماں کی گود سے سیکھا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب نے ہم تمام کو ایک ایسا کلمہ دیا، ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایک ایسا محبوب دیا، ایک ایسی کتاب دی جس کتاب پر شک کرنا نعوذ باللہ کفر ہے، ایمان سے چلا جائے گا۔ ایسی کتاب، ایسی مقدس شخصیت اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمائی، لیکن افسوس نہ تو ہم نے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی اور نہ ہی اس مقدس کتاب کی قدر کی۔ آج ایک صف میں کھڑے ہونے کے بعد ہمارا معاملہ ہمارے خود کے ساتھ میں 5 وقت نماز میں کھڑے ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں، اور ہم گلے شکوے کریں کہ بھائی فلاں حکومت آ گئی اس لیے ہم پریشان ہیں۔ نہ، پریشان ہم ہماری خود کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور ہم تمام سنتے بھی ہیں کہ جیسے اعمال تم بھیجو گے ویسے فیصلے اوپر سے، بھئی جیسا مال دو گے ویسا ہی تو مٹھاس آئے گا نا، جتنی شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا۔ ڈالا ہم نے نمک اور ہم مٹھاس کی امید رکھیں، ڈالا ہم نے زمین میں گیہوں اور اس میں سے امید یہ رکھے کہ یہ زمین سونا اگلے، ایسا ممکن ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے اے میرے بندو، جیسے تم اعمال بھیجو گے ویسے میں فیصلے تم تک بھیجوں گا۔ اب ہم ذرا خود پر یہ فیصلہ کر کر دیکھیں، کیا میرا تعلق میری خود کی والدہ کے ساتھ اچھا ہے؟ کیا میرا تعلق خود کے میرے بھائی کے ساتھ اچھا ہے؟ کیا میرا تعلق میری خود کی وہ بیوی جو میرے عیش و آرام کے اندر میرا ساتھ دیتی ہے، میرے لیے بیماری میں، سر کے درد کی حالت میں اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی گرم گرم روٹیاں پروستی ہے، کیا اس کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہے؟ کیا میرا تعلق خود کے میری اولاد کے ساتھ اچھا ہے؟ اگر یہ تعلقات ہمارے اچھے نہیں تو بتائیے، میں پورے بازار کے اندر دعوت کی محنت کرتا گھوموں اور تبلیغ کرتا گھوموں
میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میری والدہ مجھ سے پریشان ہے، میرے والد مجھ سے پریشان ہیں، تو بتائیے کہ یہ تبلیغ باہر کے لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی؟ بھائی کرے گی؟ سب سے پہلے معاملہ ہمارے خود کے گھر کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کیا کہا؟ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ پتا چلا کہ پہلے اپنے آپ کو بدعمالیوں سے بچانے کا حکم ہے، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہے، بعد میں اپنے اہل و عیال کے لیے حکم دیا گیا، اور تیسرے نمبر پہ اپنے عزیز و قارب، اپنے آس پاس کے پڑوسی، ہمارے شہر کے پڑوسی، ہمارے دیش کے پڑوسی، ہمارے خاندان کے لوگ، ہماری سوسائٹی کے لوگ۔ لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی فلاں شخص ہے، اس کے معاملے کیسے ہیں، تو اگر وہ منہ پر ہماری حقیقت کو بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، تو پیچھے تو یہ ہماری حقیقت بیان کر ڈالے گا کہ صاحب نماز تو 5 وقت کی پڑھتا ہے لیکن اس کا لین دین بگڑا ہوا ہے۔ تب جب ہمارا لین دین اللہ کی مخلوق کے ساتھ بگڑ جائے، ہمارا لین دین کا تعلق اللہ کے وہ بندوں کے ساتھ بگڑ جائے جو اللہ کے بندے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، میرا کام بن جائے گا، میں اس کے ساتھ تجارت کا معاملہ کروں گا تو یہ میرے ساتھ سچائی کے معاملے کے ساتھ پیش آئے گا، میں اس کو سچا سمجھتا ہوں، میرے ساتھ یہ دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہیں کرے گا، یہ امیدیں لگا کر کوئی ہمارے ساتھ جڑتا ہے، لیکن پتہ چلا مہینے 2 مہینے کے بعد جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پوری کی پوری کتاب کا کالا چٹھا اس کے سامنے کھل جاتا ہے کہ اس کو تو میں نے نمازی سمجھا تھا، اس کو تو میں نے حاجی صاحب سمجھا تھا، اس کو تو میں نے داڑھی ٹوپی دیکھ کر اس پر تو میں بڑا وشواس کیا تھا، لیکن اس نے تو میری گردن کاٹ ڈالی۔ بھائی ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور نوجوانوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ خود کی وہ ماں جو آج تک یہ امیدیں رکھتی رہی کہ میرا بیٹا جوان ہونے کو ہے، میری عادت میں ہے دوستوں متفرق باتیں کرنے، جو اللہ ذہن میں ڈالے وہ بول دینے کا۔ اللہ اس پر مجھے خود کو بھی عمل کی توفیق دے اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق دے کہ آج جو ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، آج ہماری وہ مائیں جن ماؤں کی زبان سے ایک لفظ دعا کا نکلا ہوا ڈائریکٹ عرش پر ٹکراتا ہے، اللہ اس کو سنتا ہے، اللہ ماں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، لیکن نوجوانوں نے ماں کی ایسی حالت کر کے رکھ دی ہے کہ اس ماں سے جب پوچھا جائے، ہمارے پاس بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا دعا کر دیجئے، میرا بیٹا تو میرے لیے جو ہے ایسی حالت بنا کر میرے بیٹے نے رکھ دی ہے کہ اگر میرے حق میں اگر خودکشی کرنا حلال ہوتی تو آج میں اپنے موت کو گلے لگا لیتا۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، مائیں رو رہی ہیں۔ اب ان ماؤں سے ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر دعاؤں کی امید رکھیں گے، والدین سے دعاؤں کی امید رکھیں گے؟ کیا ہمارا بھلا ہو سکتا ہے اس پیر کی قدم بوشی کرنے میں کہ جو پیر ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا پیر ہے، خود تو تہجد گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کا پابند ہے، لیکن اس کا مرید ماں کا دل دکھا کر آیا ہے، خدا کی قسم پیر کے قدموں میں زندگی بھر پڑے رہنے کے بعد بھی وہ مقام نہیں مل سکتا اور وہ کام ہمارا نہیں بن سکتا جو ماں کی زبان سے نکلی ہی ایک دعا کے ذریعے بن جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ راستے کو غلط چنا ہے، جس کو منانا چاہیے اس کو رٹھا کے بیٹھے ہیں، جس کی خدمت کرنی چاہیے اس کے پاس دوائی کے بھی پیسے نہیں ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں،
ایک بار دوا مانگنے کے بعد، دوسری بار مانگنے کے بعد بڑے میاں نے اگر زیادہ کھانسی کر دی گھر میں تو کیا ہو رہا ہے کہ ابا جی تم نے تو ہماری زندگی نرک بنا کے رکھ دی ہے. ایسے جملے کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، بیان کرتے بھی شرم آتی ہے. نوجوانوں کی زبانوں پر ایسے ایسے جملے ہیں جو ماں رات کو اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ بیٹا جلدی آوے تو دروازہ بند ہو اور سکون کی نیند سے سو جائیں. وہ بیٹا ہوٹلوں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنا وقت دوستوں کے ساتھ گزار رہا ہے، ماں گھر میں انتظار کر رہی ہے، اور جب یہ بیٹا واپس آتا ہے اور ماں نے غلطی سے کہہ دیا بیٹا کہاں تھے، اتنی رات کو بھلا کدھر بیٹھے تھے، تو یہ جھنجھوڑتی ہوئی آواز میں اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے بوڑھی ماں کو، اور کہتا ہے کہ کیا تم کو پل پل کا حساب دوں؟ تم نے تو دوستوں کے اندر بیٹھنا بھی حرام کر رکھا ہے. ماں کو فکر ہوتی ہے دوستوں. آج یہ نوجوان طبقہ ہمارا نشے کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے. آج یہ نوجوان طبقہ نہ جانے کیسے کیسے گیموں کے اندر چلا جا رہا ہے. آج یہ انسانی زندگی کا پورا سسٹم ہم نے اور آپ نے خود چینج کر کے رکھ دیا ہے کہ انسانیت چیز کیا ہے یہ بھول چکے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور امتی ہونے کا دعویٰ بھی بھرتے ہیں، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی زندگی کے طریقے بھی قرآن کریم کے ذریعے، احادیث کے ذریعے علماء نے ہم تک پہنچا دیے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم اپنی زندگی کا معیار چینج نہ کریں تو بتائیے اس میں دوش سرکار کا ہے کہ ہمارا خود کا ہے؟ ہماری صفوں کا معاملہ جب تک اچھا نہیں ہوگا، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونے والا ہم سے ناراض رہے گا، ہمارے گھر میں رہنے والے والدین ہم سے ناراض رہیں گے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کام نہیں بنا سکتی. اللہ کو ناراض کر کر دنیا کی کسی بھی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتے رہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑنے والے یہود و نصارہ کے طریقوں کو پسند کر کے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ماڈرن کلچر ہے، آج سماج اور سوسائٹی میں رہنا ہے تو لوگوں کے ساتھ تال میل کو مینٹین کر کے رہنا پڑے گا. لعنت ہے ایسے تال میل کے اوپر جو نبی کی سیرت کو مٹا دے وے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو. اللہ کے پیارے حبیب نے تو کہا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور کیسی شرم کی بات ہوگی کہ ایک محفل جمی ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر بھکاریوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. اس کو ہم سوسائٹی کا طریقہ کہہ رہے ہیں اور فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو فلاں شادی میں اس طرح سے کھانا کیا تھا. یہ ریتی رواج کو بدلنا پڑے گا، اپنے معیار کو بدلنا پڑے گا، اپنے سوسائٹی کو، ماحول کو چینج کرنے کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا. جب تک خود نہیں بدلیں گے سامنے والے سے امید نہیں رکھ سکتے. ہمارا المیہ کیا ہو گیا ہے کہ میں تو صبح سے شام تک بغیر گناہ کے بات ہی نہیں کرتا، بغیر جھوٹ کے کلام ہی نہیں ہوتا، اور سامنے والے کو فرشتے کی نظر سے دیکھوں کہ یہ سامنے والے کے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، یہ دھوکہ نہ دے دے، یہ چیٹنگ نہ کرے، یہ جو بات کرے وہ سچی کرے، اور خود دن بھر جھوٹ بولے، تو ایسا ممکن ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے متعلق سے ہم نے اور آپ نے سیکھا ہے. ہر ایک بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے. بچہ جب چھوٹا سا مدرسے کے اندر داخلہ لیتا ہے، سب سے پہلا اس کا سبق ہوتا ہے بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کلمہ. ہماری چھوٹے بچے کو مائیں بھی یہ سکھاتی ہیں، سب سے پہلا کلام لا الہ الا اللہ کا سکھایا جا رہا ہے. یہ اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت گھر نہ کر جائے. لیکن ہوا کیا؟ پورا اس کا الٹا ہے. پڑھتا تو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن جب یہ چھوٹی سی کار لیتا ہے تو اس پر جوتی لٹکاتا ہے، اس لیے ہے کہیں نظر نہ لگ جائے. پڑھتا تو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے،
لیکن مکان بنوانے سے پہلے اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ نہ جانے کیسی کیسی مورتیاں لگاتا ہے. پڑھتا تو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ. دکان پر بیٹھا ہے نماز اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ گراہک چلا جائے گا. خدا کی قسم گراہک کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور اس کو روکنے والا بھی اللہ ہے. جب تک یہ مزاج نہ بنائیں گے کہ جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے تب تک ہمارا نظام دنیا نہیں صحیح ہو سکتا. کلمہ طیبہ پڑھنے والوں لا الہ الا اللہ پر یقین لانا پڑے گا اور اس کلمے کو دل کے اندر اتارنا پڑے گا. اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا. اس کلمے کے مطابق لوگوں کے ساتھ پیش آنا پڑے گا. جب اس کلمے کے اندر ہم کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیں, اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر کو نہ جھکائیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں اس دنیا میں جو آپ کی میری بگڑی بنا سکے, اللہ کے سوا کوئی اس دنیا کے اندر نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ ہمارے اور آپ کو اولاد دے سکے. کوئی نہیں ایسا دنیا کے اندر کہ ہمارے مکان کو بنانے کے بعد اس مکان کو جو ہے تباہ اور برباد کر دے. بنانے والا بھی اللہ, بنوانے والا بھی اللہ, دینے والا بھی اللہ, لینے والا بھی اللہ. جب سارا نظام چلانے والا اللہ ہے تو یہ کار لینے کے بعد جوتی کیوں لٹکاتا ہے؟ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس سے پتا چلا کہ ہم نے کلمے کو تو مانا ہے لیکن کلمے کی ماننے کو تیار نہیں. قرآن کو تو مانا ہے, قرآن کی ماننے کو تیار نہیں. اللہ کو تو مانا ہے, اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پسند نہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے کہ ہم نے قرآن کو مانا ہے, قرآن کی نہیں مانی. اللہ کو مانا ہے, اللہ کی نہیں مانی. اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننا پڑے گا اور دل کے اندر بسانا پڑے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے, برا من لگانا, میرے تھوڑے کڑوے الفاظ ہیں, کہ کبھی دیکھا ہے کوئی BMW لایا ہو اور اس کے پیچھے چپل لٹکی ہو؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے اونچا کرے. یا اس کے پیچھے لکھا ہو بری نظر والے تیرا منہ کالا؟ کس کے پیچھے لکھا ہے؟ آٹو رکشہ لائے گا نا, پیچھے لکھے گا بری نظر والے تیرا منہ کالا. ارے بھائی کالا کیوں کر رہا ہے؟ تو خود پڑھ. اللہ نے کلام کے اندر وہ آیتوں کو بتایا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا ہے, کسی کی حسد کی نظر سے بچنے کے لیے کیا ہے. ساری دعائیں موجود ہیں, نماز موجود ہے. جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اللہ کے سامنے ایسے کرے گا جیسے نمازوں کے پڑھنے کا حکم ہے, خدا کی قسم کوئی پریشانی اس کو نہیں پکڑ سکتی. اور جو کہتا ہے کہ میرے سے برے کام نہیں چھوٹتے, نمازیں تو پڑھتا ہوں, تو پتا چلا کہ وہ اس قرآن کی آیت کو کمزور سمجھ رہا ہے, جس قرآن کی آیت میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اس سے پتا چلا کہ نماز میں تو یہ بتلایا کہ نماز پڑھیں گے سارے برے کام چھوٹ جائیں گے, سارے غلط کام چھوٹ جائیں گے, لیکن نماز بنانی پڑے گی. یہ جو ہم نماز پڑھنے ہیں 5 وقت کی, یہ عادتاً نماز ہے, عبادت بنانی پڑے گی اس کو. یہ تو کیا ہے کہ میرا پڑوسی آیا تو میں بھی جا کے 4 رکعت پڑھ کے آ جاؤں, اگر نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا لوگ کیا کہیں گے؟ کاش لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم جب غلط کاموں کو چھوڑتے ہیں, خدا کی قسم اللہ کی ڈر کی وجہ سے بھی اگر ہم نے غلط کاموں کو چھوڑ دیا ہوتا. آج نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا اس بات کو کہ اس موبائل کے ذریعے ہم رات کے 2-2, 3-3 بجے تک اپنی آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں, اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آنے والا مبارک مہینہ ہے, آج اس مجلس کے اندر
توبہ کر کے اٹھیں اور یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آنے والے مبارک مہینے کی ترتیب کو بدلیں گے اور ابھی سے بدلیں گے کہ آنے والا مبارک مہینہ ہم سے غفلت سے نہ چلا جائے اور یہ برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ہم سے کہیں ایسے ہی نہ چلا جائے، نہ جانے آئندہ سال یہ مبارک مہینہ کس کو ملا کس کو نہ ملا۔ ایسے ایسے دنیا سے لوگ جا رہے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آج میں اس چیئر پر بیٹھا ہوں، نہ معلوم کل ملوں گا یا نہ ملوں گا، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب بھروسہ نہیں تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہمیں توبہ کا بھی موقع۔ آدمی اسی لیے تو گناہ کرتا ہے کہ باپ سے چھپ کر موبائل دیکھا، ماں سے چھپ کر موبائل دیکھا، بھائی سے چھپ کر موبائل دیکھا، بہن سے چھپ کر موبائل دیکھا، سب سے چھپا، سب سے ڈرا، پتا چلا سب کو بڑا مانا، سب کا ڈر دل میں ہے، لیکن وہ اللہ کہاں چلا گیا؟ جس وقت تو گناہ کر رہا تھا، چھپ رہا تھا، اللہ کے بندوں سے بچ رہا تھا، تو اس اللہ کو تو نے دنیا سے غائب کر دیا کیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب تم بھائی سے چھپتے ہو اللہ موجود ہے، ماں سے چھپتے ہو اللہ موجود ہے، بہن سے چھپ کر بدکاری کرتے ہو اللہ موجود ہے، بیٹی سے چھپ کر بدکاری کرتے ہو اللہ موجود ہے۔ جب تمہارے دل کے اندر لوگوں کا ڈر موجود ہے تو اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، خدا کی قسم لوگوں کے ڈر کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہمارے اعمال بدلیں گے نہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے اور اپنی چھوٹی بچوں کی جو نسل ہے، ہمارے جو بچوں کی نسل ہے، اس نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا جو کام ہے وہ ہر مسجد کے اندر چلنے والا مکتب ہے۔ اس مکتب کے اندر ہمیں تعاون کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے جیسے اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں جھنجھوڑ کر صبح اٹھاتی ہیں، آنکھ بھی نہیں کھلتی ہے اور اس کی آنکھوں پر رگڑ رگڑ پانی لگاتی ہیں تاکہ میرا بچہ اسکول چلا جائے اور یہ اسکول جانے کے بعد انجینئر، ڈاکٹر، وکیل کی ڈگری لے کر آئے۔ خدا کی قسم اگر اتنا اس کو مدرسے کے لیے رگڑا جائے تو اس کی بھی زندگی سنور جائے گی اور ماں باپ کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے بھائی، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاملہ میں نے بتایا کہ ہماری صفوں کے اندر کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ سوال پیدا کرتا ہے۔ ایسے ایسے معاملے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے۔ باپ، مولانا صاحب پورا دن ہو جاتا ہے باہر بیٹھنے میں، گھر میں ٹھکانہ نہیں۔ کیوں ٹھکانہ نہیں ہے؟ بہو بیٹیوں کے معاملے میں اور بیٹا اور بہو کے معاملے میں ایسا تنگ کر رکھا ہے کہ گھر میں جانے کا جی نہیں کرتا۔ ارے جس ماں نے ہم کو بڑا کیا، جس ماں باپ نے ہم کو بڑا کیا، ان ماں باپ سے پوچھے تو صحیح کہ آج تمہاری ضرورت کیا ہے؟ میں آج بڑا ہو گیا ہوں، میں آج کما کر کے لاؤں گا، تمہاری ضرورتیں پورا کروں گا۔ خدا کی قسم جب ہم اپنے ماں باپ کے دل کو راضی کر لیں گے، ان کے من کو خوش کر دیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ جب ہم پڑوسی کے معاملات کو اچھے کر دیں گے، جب ہمارے پڑوسی خوش ہو جائیں گے، جب ہماری دکان کا پڑوسی ہم سے خوش ہوگا۔ آج تو معاملہ تو ایسا آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پڑوسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ کیا کیا؟ میرے پڑوسی نے، میری دکان نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی؟ پتہ نہیں کچھ کر دیا ہے میرے پڑوسی نے۔ تو یہ کیوں بنا؟ اس لیے بنا کہ ہمارے معاملے اچھے نہیں، ہمارے معاملات کو سدھارنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے اوپر دے کر اور ہمارے لیے ایک نبی بنا کر کے بھیج کر یہ ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر احسان اللہ رب العزت نے کسی اور پر نہیں کیا۔ جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیارا نبی اور ایسا نبی جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی تھیں، اس نبی کی قدر کرنی ہے، اس نبی کے فرمانوں کی قدر کرنی ہے، قرآن کو ماننا ہے، قرآن کی ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے اچھے اعمالوں کے بدلے اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر امن سکون عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔